اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال يا بني آپ نے فرمایا میرے پیارے بیٹے لا تقصص رؤیاک نہ بیان کرنا اپنا خواب علی اخوتک اپنے بھائیوں کے سامنے فیکیدوا لک کیدا ورنہ وہ کوئی چال چلیں گے سازش کریں گے تیرے خلاف ان الشیطان بے شک شیطان للانسان عدو مبین انسان کے لیے دشمن ہے کھلا وَكَذَلِكَ اور ایسے ہی یجتبیک ربک چن لے گا تجھے تیرا رب وَيُعَلِّمُكَ اور سکھلائے گا تجھے من تأویل الاحادیث خوابوں کی تعبیر وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ اور پورا کرے گا اپنی نعمت کو علیک تجھ پہ وعلی آل یعقوب اور اولاد یعقوب پر کما اتمہا جیسے اس نے پورا کیا اس نعمت کو علی ابویک تیرے باپ دادا پر من قبل اس سے پہلے ابراہیم و اسحاق حضرت ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر ان ربک علیم حکیم بے شک تیرا پروردگار جاننے والا ہے حکمتوں والا ہے لقد کان فی یوسف البتہ تحقیق ہے یوسف علیہ السلام میں و اخوتہ اور ان کے بھائیوں میں آیات للسائلین نشانیاں سوال کرنے والوں کے لیے اذ قالوا لیوسف جب کہا انہوں نے کہ البتہ یوسف و اخوہ اور اس کا بھائی احب الی ابینا منا یہ زیادہ پیارے ہیں ہمارے باپ کو ہم سے ونحن عصبہ حالانکہ ہم تو ایک مضبوط جماعت ہیں ان ابانا لفی ضلال مبین بے شک ہمارے والد گرامی البتہ کھلی غلطی میں ہیں اقتلوا یوسف لہذا قتل کر دو یوسف کو او اطرحوہ ارضا یا اس کو پھینک دو ایسی جگہ یخل لکم وجہ ابیکم کہ خالص ہو جائے تمہارے لیے توجہ تمہارے باپ کی وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ اور ہو جانا تم اس کے بعد
قوما صالحین، نیک لوگ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے آسمان سے اترتے ہیں اور سورج چاند آتے ہیں اور ان کے قدموں میں پڑ جاتے ہیں، سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اپنے والد حضرت یعقوب کو یہ خواب سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ خواب تو بڑا عظیم خواب ہے، اس لیے آپ نے فرمایا، قال، آپ نے کہا، یا بنیّ، اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، نہ بتلانا، نہ بیان کرنا اپنا یہ خواب علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے۔ تو چونکہ 10 بھائی تو الگ ماں سے تھے اور یہ 2 بھائی یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ الگ ماں سے تھے، اس لیے وہ جو 10 بھائی تھے ان دونوں بھائیوں سے حسد کرتے تھے اور ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، اور وجہ یہی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دلی لگاؤ زیادہ ان 2 چھوٹے بچوں کی طرف تھا۔ جیسے کل میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سی وجوہات ہوتی ہیں ماں باپ کا کسی ایک اولاد کی طرف زیادہ جھکاؤ ہونا۔ پیارے تو سبھی بیٹے بیٹیاں ماں باپ کو ہوتی ہیں، لیکن کسی ایک کے ساتھ زیادہ جھکاؤ ہو جاتا ہے۔ بعض جو چھوٹی اولاد ہوتی ہے سب میں، تو سب سے چھوٹا ہونے کے ناطے بھی ماں باپ کو زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ یوسف اور بنیامین دونوں چونکہ ساری اولاد سے زیادہ چھوٹے تھے، اس وجہ سے بھی ان سے محبت کا زیادہ ہونا حضرت یعقوب کا یہ عام بات تھی، لیکن بھائی اس کو برداشت نہیں کر رہے تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام کو اس کا احساس بھی تھا کہ یہ بڑے بھائی ان چھوٹوں کو زیادہ ترجیح نہیں دیتے، اس لیے فرمایا کہ بھائیوں کو یہ خواب نہ بتلانا۔ فرمایا اگر تم نے یہ خواب ان بھائیوں کو بتلا دیا تو فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، تو یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے خلاف کوئی سازش کریں، کوئی تیرے خلاف کوئی داؤ پیچ چلے اور تجھے کوئی نقصان پہنچانے کے در پہ ہو جائیں، اس لیے کہ ہیں تو وہ تیرے بھائی، لیکن چونکہ شیطان فتنے باز ہے اور وہ موقع تلاش کرتا رہتا ہے کہ کب وہ دشمنیاں ڈالے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، میں اس لیے تجھے کہہ رہا ہوں کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تم میں زیادہ دوری پیدا کر دے گا، اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ تم یہ خواب بھائیوں کو نہ بتلانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے رگ و پے میں ایسے پیوست ہو جاتا ہے جیسے انسان کے رگ رگ میں خون پیوست ہے۔ تو کوئی جسم کا حصہ ایسا نہیں ہوتا جہاں تک خون نہ پہنچتا ہو، تو جیسے گردش خون جسم میں ہے ایسے شیطان انسان کے جسم میں گردش کر جاتا ہے اور وسوسے ڈال کر انسان کا دل و دماغ برباد کرتا ہے، اس لیے فرمایا ایسا نہ کرنا۔ لیکن بچے تھے، کہیں بات ہو گئی اور بھائیوں کو یہ خواب سنا دی اور بھائیوں نے یہ خواب سن لیا۔ اب ان کو ڈر لگا کہ یہ تو اب معاملہ پہلے سے زیادہ بگڑتا جا رہا ہے، کیونکہ خواب بتلا رہا تھا کہ یوسف کو سب پہ برتری حاصل ہونے والی ہے اور یوسف مرتبے اور رتبے میں سب پہ حاوی ہونے والے ہیں۔ تو وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے اللہ نے تجھے یہ خواب دکھلایا ہے، وَكَذَلِكَ ایسے ہی یجتبیک ربک، یہ خواب بتلا رہا ہے کہ چنے گا تجھے تیرا پروردگار، تجھے عظمت سے نوازے گا اور تجھے تیرا رب نبوت کے لیے منتخب کرے گا، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے علوم سے نوازے گا، تجھے سکھائے گا خوابوں کی تعبیر۔ احادیث، حدیث کی جمع ہے،
حدیث نفس یعنی دل میں کسی بات کا آنا مراد خیالات ہیں۔ تعویل کے معنی تعبیر کے ہیں، کیونکہ خواب کی جو تعبیر ہوتی ہے یہ تعبیر خواب کی طرف لوٹتی ہے، اس لیے اس کو تعویل کہا جاتا ہے۔ تعویل اس کے معنی لوٹنے کے ہوتے ہیں۔ تو سکھائے گا تجھے اللہ خوابوں کی تعبیر۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور پورا کرے گا اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو تجھ پہ، وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور یعقوب کی اولاد پہ۔ تو نعمت سے مراد مفسرین نے نعمت نبوت لی ہے کہ اللہ تجھے نبوت سے سرفراز فرمائیں گے۔ کما اتمہا علی ابویک، جیسے اس نے یہ نعمت تمام کی تیرے والدین پر، آبا و اجداد پر، یعنی تیرے دادا پر دادا پر، جیسے اللہ نے یہ نعمت پوری کی من قبل، اس سے پہلے۔ اور وہ کون ہیں تیرے آبا و اجداد؟ ابراہیم و اسحاق، ابراہیم تیرے پر دادا، اسحاق تیرے دادا۔ ان کو جیسے اللہ نے نبوت اور عظمت سے نوازا تھا، اسی طرح اللہ تجھ پہ بھی یہ نبوت کی نعمت تام کریں گے۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا پروردگار وہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے، جو کچھ وہ کرتا ہے اپنے علم سے کرتا ہے، اور اس کے جتنے فیصلے ہوتے ہیں سب حکمتوں پہ مبنی ہوتے ہیں۔ آگے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، البتہ تحقیق ہے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے اس واقعہ میں آیات للسائلین۔ جیسے کل یہ کہا تھا کہ یہودیوں نے اہل مکہ سے کہا تھا کہ تم ان سے پوچھو اگر یہ سچے نبی ہیں تو بتلائیں کہ یہ بنی اسرائیل شام سے مصر میں کیسے پہنچ گئے تھے، ان کا وطن تو شام تھا، یہ مصر کہاں پہنچے، لاکھوں میں چلے گئے۔ تو وہ سوال اہل مکہ نے حضور سے کیا، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا واقعہ ان بنی اسرائیلیوں کے شام سے مصر جانے کا بتلایا۔ تو فرمایا اس میں آیات نشانیاں ہیں آپ کی سچائی کی اور آپ کی نبوت کی، للسائلین ان کے لیے جو سوال کرنے والے ہیں۔ آپ کی نبوت کی بھی نشانیاں اور اللہ کی قدرت کی بھی نشانیاں، اس میں بہت سی باتیں ایسے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام یہ جو بھائی تھے آپ دونوں اور جو دوسری ماں سے تھے، ان کی تعداد 12 اہل علم نے لکھی، یہ 12 بھائی تھے۔ بیٹی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نہیں تھی، البتہ بعض نے آپ کی بیٹی بھی قرار دی ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاں بیٹی نہیں تھی، بیٹے ہی تھے۔ چونکہ خواب کے اندر اس کا بیٹیوں کا ذکر نہیں ملتا، البتہ بعض نے قرار دیا۔ اور آپ کی جو پہلی بیوی تھی لجہ بنت جان، ان سے 10 بیٹے تھے، اور اس کے بعد راحیل نام کی ایک خاتون سے آپ نے نکاح کیا، ان سے یہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین تھے۔ ان کے بعد ان کی بہن سے جب وہ فوت ہو گئی حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ، تو ان کی بہن سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ تو اب ظاہر ہے کہ جو دوسری بیوی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی وہ یوسف علیہ السلام کی خالہ تھی، اس لحاظ سے وہ ان بیٹوں کا خیال رکھتی تھی۔ اور چونکہ باقی بڑے تھے عمر میں، سب زیادہ عمر کے تھے، اس لیے ان کی طرف توجہ زیادہ نہیں والدین کرتے تھے۔ ہم بھی اپنے معاشروں میں دیکھتے ہیں جو اولاد بڑی ہو جاتی ہے، جوان ہو جاتی ہے، تو والدین کو ان کی اتنی زیادہ فکر نہیں ہوتی جو چھوٹوں کی ہوتی ہے، یہ ایک فطری چیز ہوتی ہے۔ تو بہرحال ان بھائیوں کے نام بھی بعض مفسرین نے لکھے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کے تذکرے میں سائلین کے لیے نشانیاں ہیں۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا، اب اگلے مرحلے کا بیان ہوتا ہے
اب یہ سارے بھائی جو 10 تھے بڑے، یہ اکٹھے ہوئے ایک دن اور آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ اذ قالوا لیوسف، جب کہنے لگے سارے بھائی مل کے کہ البتہ یوسف و اخوہ، اور اس کا بھائی بنیامین، احب الی ابینا منا، یہ ہمارے باپ کو بہت پیارے ہیں، بہت محبوب ہیں، ہمارے باپ بہت محبت کرتے ہیں ان سے، منا، ہم سے زیادہ، یعنی محبت ان کو بھی تھا کہ ہم سے بھی ہے، لیکن ہم سے احب، زیادہ محبت یہ ان دو سے کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ کام کاج تو ہم سارے کرتے ہیں، باہر سے لکڑیاں کاٹ کے لانا اور دانے پسوانے کا کام، مال مویشی کو سنبھالنا، باہر لے جانا، چارہ ڈالنا، اور گھر کے جتنے انتظامات ہیں یہ تو ہم سب کرتے ہیں۔ یہ تو دونوں چھوٹے ہیں، یہ تو کوئی کام نہیں کرتے، یہ ہر وقت باپ کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں اور کام سارے ہم کرتے ہیں، لیکن والد زیادہ محبت ان سے کرتے ہیں۔ کام جب ہم کریں تو ہم سے زیادہ محبت کرنی چاہیے، ان کو نظر انداز رکھنا چاہیے۔ یہ ایک ان کی اچھی سوچ نہیں تھی۔ بڑوں کا حق ہوتا ہے وہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں، ان کے لیے رعایت کی صورتیں اپنائیں، بلکہ بڑے والدین کو یوں کہیں کہ ان چھوٹوں کا آپ زیادہ خیال رکھیں، ہم تو بڑے، ہم تو خود اپنے آپ کو سنبھالنے والے ہیں، اپنا نظام زندگی خود بھی چلا سکتے ہیں، لیکن یہ بڑے آپ کی توجہ کے زیادہ حقدار ہیں۔ لیکن یہاں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم زیادہ ان چھوٹوں سے توجہ کے حقدار ہیں۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم تو ایک مضبوط جماعت ہیں۔ عصبہ عربی میں 3 سے 10 کی تعداد کے لوگوں کو کہا جاتا ہے، یا بعض نے کہا کہ 10 سے اوپر کی جو تعداد ہوتی ہے اس کو عصبہ کہا جاتا ہے، کہ ہم ایک جتھا ہیں، ایک گروہ ہیں، ہم جماعت ہیں مضبوط۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے ابا جان اس معاملے میں البتہ کھلی غلطی میں مبتلا ہے۔ تو اب کیا کرنا چاہیے؟ جب ابا جی ساری توجہ ان 2 بھائیوں پہ دے رہے ہیں، ان کو زیادہ محبت دیتے ہیں، ہمیں اتنی محبت نہیں دے رہے، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کیا کہا اقتلوا یوسف او اطرحوہ، لہٰذا اب اس کا حل یہ ہے کہ یوسف کو قتل کر دو اور یہ راستے سے ہٹا دو، او اطرحوہ ارضا، یا قتل نہیں کرنا تو اس کو پھینک دیتے ہیں کہیں ارضاً، ایسی جگہ، یخلو لکم وجہ ابیکم، کہ یہ واپس گھر آ نہ سکے، ایسی جگہ پھینک دو کہ پھر گھر نہ آئے، اور یہ درمیان سے ہٹ جائے گا تو یخلو لکم وجہ ابیکم، اس کے بعد خالص تمہارے لیے تمہارے باپ کی توجہ ہو جائے گی، یعنی پھر محبت باپ تم سے کریں گے یہ تو رہے گا نہیں، لہٰذا باپ کی توجہ محبت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یوسف کو راستے سے ہٹا دو۔ حالانکہ یہ تو کوئی طریقہ نہیں تھا، لیکن ان کی عقل میں بس یہ بات آئی۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اب انہیں بھی اس کا احساس تھا، ظاہر ہے کہ یہ کام غلط تھا اور اس سے گناہ ہوتا تھا، یہ گناہگار بنتے تھے۔ ظاہر گھر کا ماحول تو دینی تھا، اس لیے گناہ کا احساس بھی تھا کہ یہ کام تو غلط ہے، یہ گناہ کا کام ہے، تو اس کا طریقہ کہا کہ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِ قَوْمًا صَالِحِينَ، چلو ہے تو گناہ لیکن اب ہماری مجبوری ہے، چلو بعد میں توبہ طائب ہو کے نیک بن جائیں گے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی لوگ پہلے پروگرام گناہ کا بنا لیتے ہیں اور توبہ کہتے ہیں چلو بعد میں توبہ کر لیں گے، یہ تو گناہ کر ہی لینا چاہیے، کیونکہ گناہ میں لطف اور مزہ ہوتا ہے، اس لیے گناہ کا پروگرام بنا رہے ہیں گناہ سمجھ کے۔ یہ بھی غنیمت ہوتی ہے انسان گناہ کو گناہ سمجھ کے کرے، یہ احساس ہو کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ ہے گناہ، لیکن بس کیا کروں، کر رہا ہوں، تو اس سے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ تو یہ بھی گناہ سمجھ کے اس گناہ کو کرنے لگے تھے، اور بعد میں اس کا فائدہ ہوا کہ ان کو توبہ کی توفیق ملی، کیونکہ گناہ کا احساس تھا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، اس لیے کہنے لگے کہ قتل کر دو یوسف کو،
یا اس کو پھینک دو ایسی جگہ یخل لکم وجہ ابیکم، اس کے نتیجے میں خالص ہو جائے گی توجہ تمہارے باپ کی تمہارے لیے، اور یہ گناہ تو ہے، تو وتکون من بعدی، تم ہو جانا اس کے بعد قوما صالحین، نیکوکار لوگ، یعنی توبہ استغفار کر کے تم نیک بن جانا، لیکن وقتی طور پر یہ کام اب مجبوری ہے، کرنا پڑے گا۔ آگے ذکر